محترم سامعین، خانقاہ بیت السالکین کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین، آج جو میں بات کرنے والا ہوں وہ جادو پر بات کروں گا۔ جادو کی بہت سی اقسام ہیں، مگر آج میں دو قسم کا جو جادو ہے اس پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دو قسم کے جو اقسام ہے یہ بہت ہی خطرناک اور جان لیوا ہے۔ میعادی جادو اور دوسری اقسام ہے سحر بذریعہ جنات، وہ جنات کے ذریعے کروایا جاتا ہے۔ میعادی سحر مراد وہ ہے جو ایک خاص مدت کے لیے ہوتا ہے۔ جو جنات بھیجے جاتے ہیں وہ خاص مدت میں اپنا مقصد پورا کرتے ہیں۔ یہ عام جنات نہیں ہوتے بلکہ سخت قسم کے جنات ہوتے ہیں۔ میعادی سحر کے علاج میں عامل کو مریض کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے۔ عموماً یہ جو جادو ہوتا ہے یہ مریض کو بیمار کرنے کے لیے کروایا جاتا ہے۔ مریض بڑی تیزی کے ساتھ بیمار ہوتا چلا جاتا ہے، اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے جس مقصد کے لیے سحر کیا گیا ہے اسی مقصد کے لحاظ سے سحر ختم کرنے کا بڑا عمل کیا جاتا ہے، اور مریض بڑی تیزی کے ساتھ بیمار ہوتا چلا جاتا ہے، بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے جس مقصد کے لیے سحر کیا گیا ہے اسی مقصد کے لحاظ سے سحر کو ختم کرنے کا ایک بہترین عمل ہوتا ہے، وہ کرنا پڑتا ہے۔ جناتی جادو سے مراد وہ جادو ہے جو جنات مریض پر کرتے ہیں، یعنی کہ جنات میں بھی عامل ہوتے ہیں، وہ یہ جادو کرتے ہیں اور ان سے کروایا جاتا ہے۔ جنات کو یہ کہا جاتا ہے، وہ اس طرح کے عامل ہوتے ہیں، جادوگر ہوتے ہیں، وہ جنات سے کہتے ہیں پھر وہ جنات عمل کرتے ہیں۔ یہ سب سے خطرناک قسم ہے، کیونکہ عامل جن سے لڑنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ چھوٹے عاملین اس طرح کے مریض کا علاج ان کو نہیں کرنا چاہیے، ورنہ جن عامل اس کو نقصان دینے کے ساتھ ساتھ اس کے عمل کو خراب بھی کریں گے۔ جناتی جادو کا علاج کرنے کے لیے کئی کاموں کا استعمال کرنا پڑتا ہے اور اس میں کئی کلام پڑھنے پڑتے ہیں، ان سے پھر یہ جناتی جادو کو قابو کیا جاتا ہے۔ کبھی کسی کلام کا وار کیا جاتا ہے، کبھی کسی کلام کا، تاکہ جب تک مخالف جنات پہلے کلام کی کاٹ کرے دوسرا کلام اس کے سامنے کھڑا ہو، اور مریض کو بھی صبر و استقامت کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر جناتی جادو کا علاج ہوتا ہے اور اس میں کامیابی ملتی ہے۔ جادو کے متاثرہ مریض کا علاج کرنے کے لیے اس میں بہت سی خاص چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ جادو کے متاثرہ مریضوں کے علاج میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح جنات کے متاثرہ مریضوں کے علاج میں احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے کچھ زیادہ جادو میں ضرورت ہوتی ہے۔ جنات تو زیادہ تر ظاہری نقصان دیتے ہیں، لیکن جادو ظاہری کے ساتھ ساتھ باطنی نقصان بھی بہت زیادہ دیتا ہے، چونکہ جادو میں جنات، جادوگر اور اس کے کلاموں سے واسطہ پڑتا ہے، اس لیے احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ جادوگر کی جو کوشش ہوتی ہے اپنے مخالف عامل کو جو ہے کسی بھی طریقے سے وہ زیر کرے، یہ کام جنات کے علاج میں بہت کم ہوتا ہے اور جادو میں بہت زیادہ، اور جادو میں جنات اور جادوگر دونوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ جادوگر اور جادو سے بھیجے ہوئے جنات کے بارے میں چند گزارشات ہیں۔ کسی بھی جادوگر کے لیے جادو کا علاج کرنے کے نتیجہ میں آپ کی دشمنی جنات کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ جادوگر جو ہوتا ہے وہ جب علاج کر رہا ہوتا ہے اس طرح کے مریض کا، اس کی دشمنی ہو جاتی ہے جنات کے ساتھ۔ اگر جادوگر ماہر ہو، عامل بھی ہو، مضبوط ہو تو زندگی ایک عذاب بن جاتی ہے۔ مریض کے لیے تو مسئلہ ہوتا ہی ہے، اسی کے لیے کیے ہوئے جادو کی کاٹ کے نتیجے میں وہ ذاتیات پر اتر جاتا ہے۔ جو جادوگر جو ہوتے ہیں اور جادوگر جنات جو ہوتے ہیں، جب اس کا علاج کیا جاتا ہے جو اس مسئلے میں آ کر وہ ذاتیات پر آ جاتے ہیں اور پھر مسلسل جادو اور جنات کو بھیجتا ہے اور گھر میں آ کر جگہ جگہ تعویذ دباتے ہیں، ہڈیاں، مٹی، خون وغیرہ دباتے ہیں اور پھینکتے ہیں، کھانے میں غلیظ چیزیں ڈال دیتے ہیں، یہاں تک وہ تنگ کرتے ہیں۔ جو کلام گھر میں پڑھا جاتا ہے اس پر کاٹ پڑھ پڑھ کر کرتے ہیں، کبھی بالکل ساتھ ہی پڑھتے ہیں اور کلام کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گھر والوں پر جادو کے کلام کو دم کرتے ہیں، جو تعویذ لگائے ہوئے ہوں یا پہنا ہوا ہو اس پر پڑھائی کر کاٹتے ہیں۔ پورے گھر میں گندگی چھڑکتے ہیں تاکہ نورانی کلام زیادہ سے زیادہ دور ہو اور فائدہ نہ ہو۔ بات بتانے کا مقصد ہے کہ بہت الٹے کام کرتے ہیں۔ یہ کام وہ مریضوں کے ہاں ہی نہیں عاملین کے ہاں بھی کرتے ہیں، کیونکہ ایسے عامل بہت ہی کم ہیں جن کی حقیقت میں ایسی حفاظت ہو جیسی بڑے لوگوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ مثال کے طور پر میں دے رہا ہوں۔ مثال کے طور پر مثلا جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے باہر گارڈ وغیرہ ہوتے ہیں، تو جو عامل لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے عامل بہت کم ہوتے ہیں جن کی حفاظت کے لیے بھی ان کے موکلات موجود ہوتے ہیں، تو اس چیز کا بھی خاص خیال رکھا جاتا ہے۔
جو عامل جو ہوتے ہیں کامل عامل ہوتے ہیں، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ہر قسم کے شر سے حفاظت فرمائے، اس طرح کے جادو ٹونے سب سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ جنات کے مقابلے میں جادو کی کارروائی بہت سخت ہو سکتی ہے، اس لیے کسی بھی ایسے انسان کو سکھانا جو اتنا بوجھ جو ہے اپنے اوپر نہ ڈال سکتا ہو، اس کو یہ سکھانا بھی نہیں چاہیے۔ اس چیز کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ جو ہمارے عامل بھائی جو ہیں وہ سکھاتے ہیں، یہ چیزیں دیکھ لینی چاہیے کہ آگے والا جو بندہ ہے جو یہ کام عامل کا علم جو سیکھنا چاہتا ہے وہ اس کو برداشت بھی کر لے گا کہ نہیں۔ اس لیے کسی بھی ایسے انسان کو سکھانا جو اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، ایک ایسے راستے پر ڈالنا ہے جس میں اس کا نقصان لازم ہے۔ بہتر ہے کہ سکھایا جائے مگر ہر کسی کا علاج کرنے سے منع کیا جائے۔ اگر آپ نے سکھا دیا ہے تو ہر کسی کا علاج کرنے سے منع کیا جائے۔ مریض بھی کئی دفعہ پورا علاج نہیں کرواتے، عین لڑائی میں عامل کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، جس کے لیے عامل لڑ رہے ہوتے ہیں وہی غائب ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ عطا فرمائے، اور ہمارے جو عامل بھائی محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔